السلام علیکم، ویلکم ٹو فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں نیو قسط کے ساتھ۔ قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول محبت آخری منزل از قلم فروا خالد، قسط نمبر 15 کے ساتھ۔ عجیب مقناطیسی شخصیت تھی اس شخص کی۔ آج تک اس انسان کے بارے میں صرف سنا تھا اس نے، آج پہلی بار دیکھ رہی تھی اسے۔ نہ جانے کیوں مگر اس شخص کو سامنے دیکھ کر اس کا خوف کم ہونے لگا تھا، ورنہ اگر مزید تھوڑی دیر وہ اس برستی بارش میں تنہا رک جاتی تو اسے لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جانا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ آپ اغوا کرنے آئے ہیں یا مجھے؟ بھیگتی آواز میں اس کے لرزتے لبوں سے نکلا تھا۔ جھیل سے گہری حسین آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر چکی تھیں، چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں واضح ہوئی تھیں۔ محراب خان جتوئی نے خاموش نگاہوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کے مغرور نقوش تن گئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا جب شور سا سنائی دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شہراز لاشاری کی دھاڑتی آواز ماحول کی سنگینیت کو مزید بڑھا گئی تھی۔ اس سے وہاں آتے دیکھ امرا کا خوف مزید بڑھ گیا تھا، جبکہ محراب کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے ناگواریت بھرے انداز میں شہراز لاشاری کا انداز دیکھا تھا، جس سے وہ امرا کو گھور رہا تھا۔ تم یہاں اس شخص کے علاقے میں کیا کر رہی ہو؟ شہراز نے محراب سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کی قہر ٹپکاتی نظریں امرا پر تھیں، جس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ گیا ہو۔ شہراز کے پیچھے اس کے خاص آدمی موجود تھے، محراب کے آدمی بھی قریب آ چکے تھے۔ ان دونوں کے درمیان نفرت اور دشمنی سے سب اچھی طرح آگاہ تھے۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے پر شعلے برسا رہی تھیں۔ نرمی یا رعایت کہیں نہیں تھی۔ لالا، وہ امرا میرے ساتھ آئی تھی غلطی سے یہاں۔ معروف بھی شور سن کر ہانپتی کانپتی وہاں آئی تھی اور امرا کا بازو تھام کر اسے سنبھالا تھا، جس کی حالت اس وقت کسی آدموئی انسان جیسی ہو چکی تھی۔ بارش کا زور ابھی بھی نہیں ٹوٹا تھا، مگر نفرت کی چنگاریاں اتنی شدید تھیں کہ کم ہونے کے بجائے ان کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سب وہاں کھڑے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ سب سے بری حالت امرا کی تھی۔ ہم تمہاری طرح دشمنی عورتوں سے نہیں نکالتے، بہن بیٹیوں والے غیرت مند لوگ ہیں۔ اگر یہ غلطی سے یہاں پر آ بھی گئی ہیں تو وہاں سے زیادہ یہاں پر محفوظ ہیں۔ ہم دشمنی نبھانے کے لیے عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ محراب خان جتوئی نے شہراز لاشاری کی اس دکھاوے کی غیرت پر چوٹ کی تھی، جس پر شہراز نے انتہائی نفرت آمیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا پلان ناکام بنا دیا، اس لیے اب رو رہے ہو؟ اسے لے کر جاؤ یہاں سے۔ اگر دوبارہ تم حویلی سے باہر نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ شہراز نے سکھا اور معروف کو اسے وہاں سے لے جانے کا اشارہ کرتے اسے نفرت بھری نگاہوں سے وارن کیا تھا۔ محراب خان کی بات کا جواب اسی کے انداز میں دیا گیا تھا۔ محراب خان نے ناگواری سے اس کا یہ جاہلانہ انداز دیکھا تھا، جس سے وہ امرا سے بات کر رہا تھا۔ اس جاہل انسان سے اس کی بہن کا نکاح ہوا تھا، جس کے حوالے وہ اپنی بہن کو کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ ایسا تھا جو اس پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ امرا شہراز کی دھاڑ پر اپنی رہی سی قوت بھی گنوا چکی تھی۔ وہ معروف کے بازو میں پیچھے کو ڈھہ گئی تھی۔ سکھا نے قریب آتے سے سنبھالا تھا۔ شہراز اور محراب خاموش نگاہوں سے اس نازک دوشیزہ کی جانب دیکھ رہے تھے، جو اس وقت محراب کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، جس نے اس کے حسین سراپے کی رہنائیوں کو چھپا رکھا تھا۔ اس لڑکی کی معصومیت اس کے چہرے کی دلکشی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ امرا اپنے حواس کھو چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر معروف کی آنکھوں میں نمی آن ٹھہری تھی۔ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ امرا تو اسے منع کر رہی تھی یہاں آنے سے۔ لالا، معروف نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر شہراز کی آتش زدہ نگاہوں کو دیکھتے وہ امرا کو سنبھالتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا؟ اس لڑکی تک کیوں پہنچنا چاہتے ہو تم؟ زاران لاشاری تمہارا جگری یار ہوگا، مگر اس کی رگوں میں خون میرے خاندان کا ہے۔ سمندر پار بیٹھ کر وہ جو چالیں چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ میں کبھی پورے نہیں ہونے دوں گا۔ شہراز محراب کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر محراب کی آنکھوں میں عجیب سا احساس آن ٹھہرا تھا۔
اگلے ہی لمحے وہ ہنسا تھا۔ یہ بہن ہے زاران کی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسے میرے سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی یہ تمہاری حویلی میں ہے تو اس کی حفاظت کرو۔ آئندہ اگر یہ مجھے میرے علاقے میں ملی تو میں واپس نہیں کروں گا۔ محراب خان نے اسے وارن کیا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ آج پہلی بار دیکھا تھا اس نے امرا لاشاری کو، زاران لاشاری کی لاڈلی بہن، مگر کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ اب اپنی اس بہن کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ زاران اور محراب بچپن کے دوست تھے۔ ان کی اس یاری کا شہراج لاشاری گواہ تھا۔ اس پہلے دن سے اس دوستی سے نفرت تھی، جو نفرت آج بھی قائم تھی، ان دونوں کی دوستی کی طرح۔ محراب اپنی بات کہتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ شہراج کتنی ہی دیر وہاں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا تھا۔ ایک اندیکھی آگ تھی جو اس کے اندر لگ چکی تھی۔ محراب خان جتوئی اور امرا لاشاری کو یوں آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ امرا کے گرد لپٹی محراب کی شال شہراج لاشاری کی آگ کو تپش کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے اپنے بابا کو کال ملائی تھی۔ آپ آج رات سفید حویلی جا رہے ہیں، رخصتی 2 دن بعد ہوگی۔ ابراہیم لاشاری نے موبائل کان سے ہٹاتے سکرین کو گھورا تھا۔ وہ سردار کی بہن ہے۔ دونوں طرف کے حالات دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تم صبر سے کام لو، ابراہیم لاشاری نے اپنی پیشانی مسلتے کہا تھا۔ اس لڑکے کا یہ جنونی انداز انہیں ایسے ہی پریشان کر دیتا تھا۔ آپ آج بات کریں گے؟ اگر نہ مانی گئی تو میں کل اسے اس کی حویلی سے اٹھوا لاؤں گا۔ شہراج لاشاری کی کنپٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے کال کاٹ دی تھی، جبکہ ابراہیم صاحب اپنا سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ نہ جانے سے کیا ہو گیا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، جبکہ اس کی بات امرا سے طے تھی، مگر وہ اس طرف آتا ہی نہیں تھا، ہر بار ٹال دیتا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا مارو، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب شہراج لالا مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ امرا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ وہاں خوف سے بے ہوش ہوئی تھی۔ پورے 2 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ جس کے بعد بھی وہ سہمی ہوئی تھی کہ شہراج اسے سزا دے گا، مگر ابھی تک شہراج حویلی واپس نہیں لوٹا تھا۔ میں اپنی غلطی مان تو رہی ہوں، تم خود کو اتنا ہلکان کیوں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، شہراج لالا بھی جانتے ہیں تم سے غلطی سے گئی ہو وہاں۔ اگر انہیں کچھ کہنا ہوتا تو اب تک کہہ چکے ہوتے۔ معروف اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ ویسے سردار سائی نے تمہیں اپنی شال دی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ دیکھ کر، اور تم نے نوٹ کیا شہراج لالا کو کتنی جیلسی ہو رہی تھی اس بات سے؟ معروف نے اس کی جانب شوق نگاہوں سے دیکھتے کہا تھا، جس کے جواب میں امرا کے غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فضول مت بولو معروف، تم جاؤ یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے، امرا نے اسے ٹوکا تھا، جبکہ معروف کی شوخی مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک بار سوچو تو صحیح، لگتا ہے شہراج لالا اندر ہی اندر تم سے محبت کرتے ہیں۔ معروف اس کے کمر پر بکھرے بالوں کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتی سے چھیڑ گئی تھی۔ امرا نے اس کی بات پر جھرجھری سی لی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسا کچھ بھی، بہت غصے والے ہیں وہ، ان کی شادی ہو رہی ہے، وہ ادھر ہی خوش رہیں۔ امرا کو جب سے اس بات کی خبر ملی تھی کہ شہراج نکاح کر چکا ہے اور شادی کرنے والا ہے، اس کے اندر سکون سا اتر گیا تھا۔ وہ خوشی تھی کہ اس جلاد سے اس کی جان چھوٹ جائے گی اب۔ خوش، پتہ نہیں دنیا میں ایسی کون سی شے یا انسان ہوگا جو شہراج لالا کو خوش کر سکے۔ آج تک میں نے اسے خوش یا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہر وقت غصے میں ہی رہتے ہیں۔ ویسے ابھی میں نیچے سے سن کر آ رہی ہوں کہ تایا سائیں اور شاہ نواز لالا سفید حویلی گئے ہوئے ہیں رخصتی کی تاریخ لینے، شہراج لالا کے کہنے پر۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ محراب خان جتوئی بھی بہت الگ دماغ کے انسان ہیں، وہ نہ جانے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دعا کرو لڑائی نہ ہو، امن رہے دونوں طرف۔ معروف کی بات پر امرا کی آنکھوں کے سامنے اس شخص کی شبیہ آن ٹھہری تھی، اونچا لمبا مضبوط قد و قامت کا مالک شخص، جسے دیکھ کر تحفظ کا احساس ملا تھا اسے۔ امرا کو خبر نہیں ہوئی تھی، وہ بے دہانی میں اس شخص کے بارے میں سوچے گئی تھی۔ اس کے گرد شال کا احسار اسے کسی مضبوط پناہ گاہ کی طرح محسوس ہوا تھا۔ اگلے ہی پل اپنی سوچوں کو جھٹکتے اس نے خود کی سرزنش کی تھی۔ وہ بھلا اس شخص کے بارے میں کیسے اور کیوں سوچ رہی تھی جس نے اسے اغوا کیا تھا، اس کو بدنام کیا تھا؟ امرا نے فوراً سے اس کے خیال سے آزاد کیا تھا خود کو۔ بی بی جی باہر، وہ دونوں ابھی انہی باتوں میں مصروف تھیں جب سکھا حواس باختہ سے اندر داخل ہوئی تھی۔
کیا ہوا سکھا؟ معروف نے اپنی جگہ سے اٹھتے گھبرا کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ بی بی جی، وہ دونوں قبیلوں میں صلح ہو گئی ہے۔ سکھا کی بات پر ان دونوں نے ہی بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جی بی بی جی، میں سچ کہہ رہی ہوں، پورے علاقے میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ معظم سائیں بھی یہی چاہتے تھے، مگر دشمنوں نے ان کی جان لے لی۔ سب کو لگ رہا تھا محراب خان کبھی یہ دشمنی ختم نہیں کریں گے، مگر انہوں نے صرف دشمنی ختم کر دی ہے بلکہ اپنی بہن کی شادی بھی شاہراج سائیں کے ساتھ فکس کر دی ہے۔ سکھا خوشی بھرے انداز میں بتا رہی تھی، مگر آخر میں اس کا جوش تھوڑا کم پڑا تھا امرا کی جانب دیکھتے۔ کیا ہوا؟ اس کے علاوہ بھی کوئی خبر ہے کیا؟ امرا کو نہ جانے کیوں مگر خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی تھی۔ وہ بڑے سائیں نے آپ کا نکاح بھی فکس کر دیا ہے۔ سکھا نے بہت آرام سے امرا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ امرا سے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ سوال کرنے والی معروف تھی۔ شاہراج سائیں اور ضروا بی بی کی رخصتی کے ساتھ ساتھ محراب سائیں اور امرا بی بی کا نکاح بھی ہوگا، یہ بات طے پائی ہے، مگر شاہنواز سائیں اور شاہراج سائیں اس بات پر سخت مخالفت کر رہے ہیں، انہیں منظور نہیں ہے یہ۔ سکھا بتا رہی تھی جب امرا اور معروف نیچے کی جانب گئی تھیں، جہاں سے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ فریال انہیں حال کمرے کے باہر کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بے انتہا سرخ تھی، جیسے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے کھڑی ہو۔ بابا سائیں، یہ کیسی صلاح ہے کہ جس میں سارے ان کے مطالبے مانے گئے ہیں؟ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ شاہنواز کسی بھی قیمت پر اس حسن پری کو اپنی دسترس سے نکل کر جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ وہاں باپ کے لحاظ میں خاموش رہا تھا، مگر وہاں سے لے کر گھر تک وہ ان کو اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے راضی کرتا آیا تھا۔ عصمت بیگم وہاں ایک جانب خاموش بیٹھی تھی۔ وہ بھی دشمنی کا خاتمہ چاہتی تھیں، مگر شاہنواز کے تیور انہیں خوفزدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی ہماری بہت ساری باتیں مانی ہیں۔ اگر اس گھر کی بیٹی یہاں آ رہی ہے تو اس گھر کی وہاں چلی جائیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ میں اب صرف امن چاہتا ہوں۔ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی اس فیصلے کے خلاف کچھ کیا تو وہ مجھ سے دشمنی مول لے گا، پھر میں ایسے خود نپٹوں گا۔ ابراہیم لاشاری نے سخت الفاظ میں اپنے بیٹوں کو وارن کیا تھا، جس پر شاہنواز تلملا کر رہ گیا تھا، جبکہ شاہراج بنا کچھ بولے صوفے پر بیٹھے باپ کو تکے گیا تھا، جنہوں نے اس پورے دورانیہ میں ایک بار بھی اس سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ زاران کے کہنے پر کیا ہے آپ نے یہ فیصلہ؟ شاہراج کی بات پر وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ دروازے کے پار کھڑی امرا اپنی جگہ لڑکھڑا گئی تھی۔ معروف نے اس کا سر پڑتا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نام پر آنسو لڑیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ بابا، مجھے سچ بتائیے گا، اس نے ابراہیم صاحب کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا تھا۔ آپ اس شخص سے رابطے میں ہیں؟ شاہنواز نے بے یقینی سے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ بابا سائیں، شاہراج نے انہیں پھر سے پکارا تھا۔ بہن تھی اس کی، اس سے بات کیے بغیر میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ ابراہیم لاشاری نے بیٹے سے نظریں چراتے جواب دیا تھا۔ اس سے پوچھ کر فیصلہ کیا یا اس کی مرضی پر فیصلہ کیا گیا ہے؟ شاہراج نے اگلا سوال داغا تھا۔ عصمت بیگم نے پریشانی کے عالم میں بیٹے کی بے انتہا لال ہوتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ تم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، پرسوں رخصتی ہو جائے گی، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم لاشاری نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنا انداز بے لچک رکھنا چاہتے تھے تاکہ بات یہی ختم ہو جائے۔ زاران لاشاری ملک سے باہر رہ کر میرے باپ کو اپنے اشاروں پر چلا رہا ہے، اور آپ کو کہنا ہے وہ ہوا جو میں چاہتا تھا۔ آپ ہمیشہ اس شخص کو مجھ پر ترجیح دے کر ایسے زیادتی کرتے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو اپنا بھتیجا۔ اب مجھ سے کسی بھی بات کی امید مت رکھیے گا، میں کبھی آپ کی کچھ نہیں سنوں گا۔ شاہراج لاشاری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابراہیم لاشاری نے بے بسی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ باقی سب کی نظریں بھی ضبط سے سرخ پڑتے اس کے چہرے پر تھیں۔ عصمت بیگم بے چین سی اپنی جگہ سے اٹھی تھیں، وہ اسے روکنا چاہتی تھیں۔ شاہراج جیسے ہی دروازے پر پہنچا، وہاں پر کھڑی امرا کو دیکھ کر اس کے قدموں کو بریک لگا تھا۔ امرا اس کے مقابل آن کھڑی ہوتی اس کا راستہ روک گئی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس میں اتنی بہادری کہاں سے آئی تھی۔ وہ شاہراج لاشاری کا راستہ روک رہی تھی۔ اندر بیٹھے ابراہیم لاشاری نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے لالا، مجھے زاران لالا کا فیصلہ منظور نہیں ہے، نم آلود آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ معروف آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہراج نے بھی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ فیصلہ میرا ہے، میں کر چکا ہوں۔ ابراہیم لاشاری غصے سے آگے بڑھے تھے۔ ناول جاری ہے۔